बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची के एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जहां दहशतगर्दों की एक बार फिर से बुज़दिलाना कार्रवाई हमें नज़र आई है। सदर में पार्किंग प्लाजा में सिक्योरिटी इदारे पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में लांस नाइक अब्दुल रज़ाक, जिनका ताल्लुक नेशोर फ़रोज़ से था, वो शहीद हुए हैं और एक सिपाही खादिम हुसैन, जो कि दादू के रिहायशी थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। हसास इदारे की गाड़ी पर फायरिंग होना कराची में दिन दिहाड़े, इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? जहां कराची को लेकर और पूरे सूबे सिंध को लेकर बहुत सारी खबरें आजकल जो हैं वो गर्दिश में हैं। कहीं पर हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, ये जमात जो है वो सिंध के अंदर नए वज़ीर आला को मुंतखब करने की एक कोशिश में लगी हुई है, उस पर गौर हो रहा है। जो अभी वज़ीर आला हैं उनके जाने की तैयारियां हो रही हैं। कहीं पर जो रेंजर्स के इख्तियारात का मामला है वो भी अभी खबरों में उसी तरह से मौजूद है, क्योंकि आज एक हफ्ता गुजर गया और रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी जो है वो नहीं की गई, क्योंकि मुख्तलिफ हवालों से कयास यही किया जाता है कि जो एक रेंजर्स की पावर के अंदर ये जो तात्तुल आता है, इससे शायद ये जो दहशतगर्द अनासिर हैं, जो जराइम पेशा अनासिर हैं, जो शरपसंद अनासिर हैं, वो एक बार फिर से सर उठाते हैं और उन्हें ताकत मिलती है, तक़वियत मिलती है। और जब तक रेंजर्स मौजूद रहें तो एक खौफ जो है वो इनके जहनों में, इनके दिलों में ज़रूर रहता है, क्योंकि एक डेटरेंस जो कि बहुत अहम समझा जाता है किसी भी जंग में, क्योंकि ये भी एक जंग है जो कि इस कराची में और पूरे सूबे में अगर हम बात करें तो अमान के क़याम के लिए लड़ी जा रही है। जहां एक तरफ फौज ज़रबेअज़्ब ऑपरेशन लड़ रही है, वहीं पर यहां इस शहर में अमन क़याम होना वो कितना ज़रूरी है, वो भी हम इस हवाले से कई बार बात कर ही चुके हैं। आज के इस वाक़े के हवाले से भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक से वापस आते ही मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कराची का जो आज अफसोसनाक वाक़या है उस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कल का जो हमारा प्रोग्राम था, जो कि हमने कराची से किया था और कराची की सड़कों पर वहाँ के शहरियों से बात करते हुए रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से और कराची में जो अमन कायम हुआ है उस पर लोग क्या राय रखते हैं, वो आप तक पहुँचाई थी। तो कल के प्रोग्राम में हमने तफसीलन ये भी बताया था कि जो ATA है 1997, उसके तहत जो रेंजर्स को इख्तियारात हैं वो क्या हैं, फिर 11EE के तहत इख्तियारात क्या हैं, और जो आर्टिकल 147 के तहत सूबे भर के अंदर रेंजर्स की तैनाती है, जो जिसके तहत उन्हें पुलिसिंग पावर्स दी जाती हैं, वो क्या हैं। दोनों की अगर हम बात करें तो तमाम के तमाम इख्तियारात 19 जुलाई को एक्सपायर हो चुके हैं और उसमें अभी तक एक हफ्ता गुजर जाने के बाद एक्सटेंशन नहीं मिली है। आज के वाक़े को भी अगर इसी तनाजुर में देखा जाए तो क्या कोई लिंकेज बनता है? क्या वाकई में जो शरपसंद अनासिर हैं रेंजर्स के वहाँ इख्तियारात ना होने के बायस सर उठाने लगे हैं दोबारा? इसी पर हम बात करेंगे। सेनेटर शाही सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और प्रेसिडेंट हैं सिंध अवामी नेशनल पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर ससी पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। हमारे साथ अरबाब गुलाम रहीम साहब मौजूद हैं, कराची में साबिक वज़ीर आला सिंध हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और लाहौर में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। शाही सैयद साहब आपसे अगर आगाज़ करें, आज के वाक़े को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जहां वज़ीर आला नया मुंतखब होना है उसकी बहस है, रेंजर्स के इख्तियारात की बहस है, वहीं पर आज कराची के अंदर हसास इदारे की गाड़ी पर फायरिंग करके 2 एहलकारों को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया जाता है। मैं समझता सबसे पहले तो शदीद मजम्मत करते आज की वाक़ा का, मगर बात शदीद मजम्मत से अब आगे है। मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें मज़ामत की ज़रूरत है।
یہ وہ قوت جو پاکستان کے دشمن ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ اپ ہے جو کہ دنیا کو ایک میسیج دے رہا ہے کہ پاکستان کی احساس ادارے کے لوگ سیف نہیں ہے، پولیس سیف نہیں ہے، میڈیا سیف نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو امجد صابری صاحب ہوا وہ لوگ سیف نہیں ہے، گورنر کا یا ہمارے ہائی کورٹ کی جج کا بیٹا سیف نہیں ہے، یا ہمارے جو واقعات ہو رہے تو یہ پاکستان کی بدنامی، پاکستان کے اوپر بدنما داغ لگانے کے جو سوچے تو یہ دشمن کا ہو سکتا ہے، کسی پاکستانی یا کوئی اچھی سوچ نہیں ہو سکتا ہے۔ بات یہ کہ یہاں بدقسمتی سے دہشت گردی کے خلاف جو 20 نکات نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس میں دوسرے نمبر پر ایک نقطہ ہے کہ بھائی اس کی فنڈنگ کو روکنا ہے، اور جس کیس کے ذریعے جس زمرے میں ڈاکٹر عاصم کو 7-8 مہینے سے جیل میں ڈالا ہے، ایک طرف سے آپ اس کو روکنے کے لیے یہ بات کریں اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں ایک مدرسے کے لیے 30 کروڑ روپے کا آپ گرانٹ کرتے ہو، وہ مدرسہ جو بولتے ہیں کہ یہ طالبان ہمارے روحانی بچے ہیں، یہ جو ہماری ڈبل گیم ہے، جو ہماری مفاہمانہ پالیسی ہے یا جو ہماری مفاہمتی پالیسی ہے، اس نے ہمیں اتنے حد تک پہنچا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ملک کو جو ضرورت ہے وہ دہشت گرد نہ ڈیسائیڈ کرے کہ پہلے پنجاب میں آپریشن کرو، کراچی میں کیوں کر رہے ہو، یا کراچی میں کر رہے تو اس نے پنجاب میں کرا تو بھئی نہیں پہلے خیبر پختونخوا میں کرو پھر پنجاب میں کیوں کرو۔ اگر ایک بندہ یہ کہہ رہے کہ میرے گھر میں اس لیے صفائی نہیں کرتا ہوں کہ میرا گھر میرا پڑوسی کا گھر گندا ہے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں، لیکن بات یہ جواب پیپلز دوں کہ پارٹی میں کے پڑوسی کا گھر حکومت کی گندا بھی ہے درست ہے اس کہ لیے میں گھر پنجاب صاف میں نہیں بھی کروں۔ فل فلیج آپریشن ہونا چاہیے، شاید ان کا نقطہ یہ جب آتا میں ہے تو وہی اس ہے، میں بھی وزن تو ہے، مگر یہ مجاز یہ نہیں ہے، وہ اس کی وجہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ آپ میرے پڑوسی کا گھر گندا ہے اس لیے میں اپنا گھر صاف نہیں کرتا ہوں۔ میں تو بولا میرے گھر سے شروع کرو، ٹھیک ہے، جہاں سے ہو جائے اچھا کام ہی شروع کریں۔ سرسی صاحبہ اسی حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ اب رینجرز کے اختیارات کا معاملہ ایک ہفتے سے لٹک رہا ہے، نئے وزیر اعلیٰ کو منتخب ہونا ہے، ان کی بحث چل رہی ہے۔ اب اسی تناظر میں جب یہ واقعات ہوں گے تو وہاں جو کرمنلز، جو دہشت گرد، جو شرپسند ہیں، ان کے دلوں میں جو خوف تھا رینجرز کی موجودگی سے وہ اب ہٹ رہا ہے، دوبارہ سے لوگ سر اٹھانے لگے ہیں کیونکہ وہاں داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ نہیں ہے، سنیپ چیکنگ نہیں ہو رہی ہے، تلاشی آپ نہیں لے سکتے، تو ظاہر ہے یہ بھی تو وجہ بن رہی ہے نا ایسے واقعات کی۔ دیکھیں رینجرز میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا اپنا ادارہ ہے، فیڈرل ادارہ ہے، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ لا انفورسنگ جو ایجنسیز فیڈرل ہیں وہ ان کو ہم اون نہیں کرتے یا ہم نہیں چاہتے کہ وہ ان کی کوآرڈینیشن میں آپریشن نہ ہو۔ بالکل اچھے رزلٹس بھی دیے ہیں رینجرز نے، پولیس نے ساتھ مل کر، اور ان کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے کراچی کو بہتر بھی کیا گیا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی یا یہ پروسیس کیوں شروع کیا ہے، دیکھیں یہ ڈومین سندھ گورنمنٹ کا ہے، کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ بھائی ہم ریکویسٹ کریں گے تو وہ آئیں گے۔ اس حوالے سے اگر اس کی میعاد ختم ہوئی ہے اور نئے اس میں ہم جا رہے ہیں تو اگر سندھ گورنمنٹ اپنی اسمبلی سے اور اپنے رہنماؤں سے مشاورت کرتی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ بالکل، ابھی مشاورت تو حق ہے نا آپ کا، میرے خیال میں مشاورت کریں، نئی لیکن کیبنٹ مشاورت جو ہے وہ بالکل 11th آور پہ کیوں ہوتی ہے جس دن رینجرز کی پاورز ختم ہو رہی ہوتی ہے، مطلب یو نیو کہ یہ ڈیٹ ہے، it didn't come as a surprise to you۔ کہا کہ آپ تب تک کام اپنا چھوڑ دیں، ان کو پتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن ضرور ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی سب سے زیادہ اور ہمیشہ فور فرنٹ پر آ کر وہ لڑی ہے۔ تو آپ اختیارات میں توسیع نہیں دیں گے تو بھی وہ کام جاری رکھیں گے؟ نہیں، تو میں تو بچپن سے ہم نے رینجرز کو دیکھا ہے انہی گلیوں میں، انہی چوراہوں پر۔ بات یہ ہے کہ ان کی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یعنی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سندھ گورنمنٹ کے کہنے پہ ہر چیز وہ کہیے تو پھر وہ جب پنجاب میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، وہاں بھی تو دہشت گردی ہے، اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں سندھ گورنمنٹ کے چاہتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے جو چیز ہو وہ آئینی حساب سے بہتر ہو، فارمل ہو، طریقے سے ہو کہ کوئی بھی اس پر انگلی پھر نہ اٹھا سکے، اور اگر ہمارا اپنا ڈومین ہے تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رینجرز ہمیں نہیں چاہیے یا رینجرز کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے، جیسے شاہد سید صاحب نے کہا، میں بھی نہ فقط مذمت کرتی ہوں، بڑا خراب، بھلے 2 لوگ مرے ہوں لیکن اس کا جو اثر پڑتا ہے سائیکولوجیکل یا ایموشنل وہ زیادہ ملک پہ پڑتا ہے، اور دہشت گرد چاہتے ہی ہیں۔ اب یہ کرنا انویسٹیگیشن ہونی باقی ہے کہ یہ کاروائی اس سے بھی پہلے یہ پریکٹس میرے خیال میں یہ جو چیز ہے اس کی یہ ٹرینڈ لوگ ہیں یہ ایسے کرتے رہے، اور یہ کہنا کہ فقط مذہبی لوگ اس میں ہو سکتے ہیں۔ پہلے بھی مجھے
याद है कि शायद सितंबर में 1 सितंबर था 2015 के अंदर, तब भी सदर में इसी तरीके से सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। बट जो आप बात कर रही हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अरबाब गुलाम रहीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह इन्होंने कहा कि रेंजर्स जो हैं वो वहाँ काफ़ी अरसे से मौजूद हैं और आर्टिकल 147 के तहत अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1995 से उन्हें वहाँ पे बुलाया जाता रहा है, लेकिन ये कहना कि जी पावर्स फिर से एक्सटेंड कर दी जाएंगी ये सबको पता है, लेकिन ये जो दरमियान में तात्तुल आता है, इससे आपको नहीं लगता कि ऐसे जो अनासिर हैं उनकी हौसला अफजाई होती है और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं? मेरे ख्याल में 95 से भी पहले 89 से शायद रेंजर्स सूबे में आई हुई है, ये काम कर रही है। और जब ये कंटिन्यूसली काम कर रही है तो उसकी एक्सटेंशन में क्या हमें एतराज़ है? जब हम कहते हैं कि काम भी अच्छा कर रही है, रेंजर्स भी हमारे मुल्क की है। असल बात तो ये है कि जब वो करप्शन पे और उसके जो क्लू मिलते हैं उस पे जाके नैब और रेंजर्स किसी को पकड़ती है तो फिर ये एतराज़ात हो जाते हैं रेंजर्स पे कि सिंध में नहीं। मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। मैं इस चीज़ को तो नहीं डिफेंड करूँगा कि पंजाब में नहीं होना चाहिए। जैसे देखें वो छोटू गैंग के लिए ऑपरेशन हुआ तो खुद पंजाब गवर्नमेंट ने को बुलाना पड़ गया, चलो खुशी से बुलाया या मजबूरन बुलाया। तो आपको ठीक है, आप जिस तरह खुद कह रहे हैं कि आप हामी है कि पूरे मुल्क में ऑपरेशन होना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत जब ये बात करती है कि सिर्फ हमारा सूबा नजर आ रहा है, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, तो आप समझते हैं कि उनकी तो होना चाहिए और सिंध के इंटीरियर में भी होना चाहिए। सिंध के इंटीरियर में सब हाजी अली जान के औलाद नहीं बैठे हुए हैं। और ये अभी जो असद खरल वाला मसला हुआ तो ये तो लड़काना में हुआ है और ऐसे कई लोग हम जानते हैं क्रिमिनल्स जो इंटीरियर सिंध में हैं और उनको कोई नहीं पकड़ रहा। तो ये है कि पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में सब जगह होना चाहिए। आज का जो वाक़या है इसको हम कंडेम करते हैं और मैं समझता हूँ कि रेंजर्स के पावर्स जो सस्पेंड हुए हैं इस वजह से डिटरेंस ख़त्म हुई है। जो आप बात कह रही हैं उसमें कोई शक नहीं है। और पहले भी एक दफ़ा हुआ है इस तरह फोर्सेस के ऊपर और आर्मी के ऊपर हमला करना, और उसमें भी जो मैंने देखा है कि वो बेचारे दोनों हमारे इंटीरियर सिंध से बंदे थे, आर्मी के जो सिपाही थे वो, तो ये भी सिंध के लोगों की जान गई है। और वो पेट्रोलिंग पे हो और उनके ऊपर हमला हो और उनके सरों पे गोलियां मारी जाएं। और ये तो एक बताया गया है कि जी जिस तरह से किसी को इंतकामी मतलब निशाना बनाया जाए या किसी को मैसेज देना हो कि सरों पे फौज के लोगों को गोलियां मार के चले जाएं, जैसे बॉर्डरों पे होता है, इसी तरह से हुआ है। तो ये जो चीज़ है इसको रेंजर्स अगर हमें कबूल है तो फिर कबूल है, फिर तो ये बार बार इसकी एक्सटेंशन देनी भी है तो महंगियां डाल के देनी है, फिर आखिरी वक्त देनी है, फिर मीटिंगें हो रही हैं। से काम जो है आप कहते हैं ना लिया जाए। ये फैसला जाना चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब, आप जिस तरह से अरबाब गुलाम रहीम साहब की भी बात सुन रहे थे कि फिर उसमें जो भी एक्सक्यूजेज हैं वो साइट पर अगर एक्सटेंशन आपने देनी है, उनके इख्तियारात देने हैं तो फिर दिए जाएं, उसमें डिले नहीं आना चाहिए। आज के वाक़े को सर आप किस तरीके से देख रहे हैं, मुहर्रिकात और जो अभी अरबाब साहब भी बात कर रहे थे कि बिल्कुल सीधा सर पे और मुंह पे गोलियां मारी गई, तो वाकई में आपको लगता है कि जो उनका ऑपरेशन है, जो कामयाबियां रेंजर्स ने वहां हासिल की हैं, जो फौज की तरफ से ऑपरेशन कामयाबी से जारी है, कि वो इंतकामी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा सकता है? बात यह कि कौम वो होती है या हुकूमत वो होती है या इंस्टीट्यूशन वो होता है जो किसी चीज़ की फ्यूचर इम्प्लिकेशंस को रियलाइज़ करता है। अगर आप मुस्तकबिल के हालात को अपने जहन में रखें तो तब आपकी पॉलिसी जो है वो सही नहज पे चल सकती है। दुनिया की जो बड़ी कौमें हैं जहाँ पे अब टेररिज्म का फिनोमेना चला हुआ है, वो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो 10 और 20 साल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डे टू डे का स्ट्रक्चर नहीं बनाते। होमलैंड सिक्योरिटी या फ्रांस में जो कुछ किया या बरतानिया ने जो कुछ किया, जो टेररिज्म से मुतासिर होते जा रहे हैं, उन्होंने एक दिन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, कुछ प्रैक्टिकल हैं। थ्योरेटिकल ये है कि आपने रेंजर्स को एक्सटेंशन देनी है, प्रैक्टिकल ये है कि उन्होंने काम करना, और कुछ चीज़ें रिटोरिक्स हैं। और रिटोरिक्स ये हैं कि जी ये तो रेंजर फेडरल की फ़ोर्स है, हम तो इनसे इख्तियारात देना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ आती है। दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की वेलफेयर प्रीडोमिनेंट होती है, इलीट की वेलफेयर प्रीडोमिनेंट नहीं होती, इलिटिज़म प्रीडोमिनेंट नहीं होता। मुल्कों की हुकूमतें जो है वो मुल्क के अंदर रह के हुकूमत करती हैं, मुल्क के बॉर्डर से बह के इजलास नहीं होते हैं। ये जो रेंजर्स को डिले किया जा रहा है और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और पाकिस्तान ने जो कुछ स्टांस लिया हुआ है, उसके अंदर दोनों चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं।
ایک تو جب آپ رینجرز کو یا کسی بھی فورس کو جو ہمیں جو ضرورت ہے, ہمیں کنسسٹنٹ پریشر کی ضرورت ہے دہشت گرد کو, اس کے اندر ایک منٹ بھی کوئی لیٹ آف نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ جو 10 دنوں کا لیٹ آف ہے, اس کے اوپر آپ جو بھی لاجک کریٹ کر لیں اور جو بھی چیزیں کر لیں, یہ ایک پروونشل مس مینجمنٹ ہے, یہ لیک آف گورننس ہے, یہ لوگوں سے کے انٹرسٹ سے پلے کرنے کی کوشش ہے. یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ پتہ ہے کہ رینجرز کے طرف فلانی تاریخ کو ختم ہو رہے ہیں تو آپ ان کے اختیارات کو ایکسٹینڈ کر دیں. اگر آپ اس میں کوئی قدغن لگانا چاہتے ہیں قدغن لگا دیں اور اس کے اوپر بحث کر لیں, اس کو اسمبلی میں لے آئیں. لیکن ایک چیز کو آپ ایک 10 دنوں کے لیے لا اینڈ آرڈر کو کھلا چھوڑ دے, گورننس کو کھلا چھوڑ دے, باہر جا کے اجلاس کر لیں, یہ دنیا کے کس ملک, کس جمہوری ملک میں ہوتا ہے؟ مجھے ایک بنانا ریپبلک اٹھا کے دکھا دے جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ اصل میں ہمارے ہاں گورننس ریٹورکس پہ چل رہی ہے, اور ریٹورکس یہ ہے کہ کرنا چاہتے ہیں, ہو جائے گا, نہیں ہوگا, کب ہوگا, کل ہوگا, اور اس میں سفر کرتے ہیں عوام. آپ کا پوائنٹ جس طرح آپ نے خود بات کی, میں اسی کو آگے بڑھاتی ہوں. شاہد سید صاحب, جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور رینجرز میں جو آپریشن کر رہے ہیں کراچی کے اندر بھی, وہ ایک مستقل آپریشن کی صورت میں نظر آنا چاہیے. جس طرح انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ آپ کو ان فورسز پہ, ان ٹیررسٹ پہ, ان کرمنل جو عناصر ہیں ان پہ آپ نے کنسسٹنٹ ایک پریشر رکھنا ہے. وہ مستقل پریشر تو پھر ریلیز ہو گیا نا جب آپ نے ایکسٹینشن نہیں دی اور آپ نے 1 ہفتے کا گیپ انہیں دے دیا. اور یہ آج پہلی بار تو نہیں ہوا, پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی پاورز میں توسیع نہیں کی جاتی, کچھ دن گزرتے ہیں پھر ہوتی ہے. دیکھو سعدیہ, سب سے پہلے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اے پی ایس کا واقعہ, جو 140 معصوم بچوں کو جس طریقے سے جن نے مارا. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کامرا بیس, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے شاہ فیصل بیس, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے پشاور بیس. جو لوگ ہمارے بیسوں پہ ہمیں اٹیک کر رہے ہیں, جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں, ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ دشمن غیر ملکی ہاتھ اس میں انوالو ہے اور ہمارے کو ملک کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. اب اس پہ اگر ہم اگر مگر لگا کر کے اور کرپشن کی نظر کریں گے, یا کہ پنجاب میں صفائی کرو, یا بلوچستان میں کرو, یا سندھ میں کرو, یا کراچی میں کرو, سندھ میں نہ کرو, یا سندھ میں کرو کراچی, یہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ نا اتفاقی یہ غلطیاں ہم کر رہے ہیں, یہ ہمارے کو ماننا چاہیے. ابھی اکراس دا بورڈ ساری پارٹیوں سے بالاتر, قومیتوں سے بالاتر, مسلکوں سے بالاتر پاکستان کی خاطر یکسو ہونا ہے. ضرب اعظم چل رہا ہے, یہ دہشت گرد ہے, لیکن دہشت گرد آج بھی اتنا ہمت ہے کہ دن دیہڑے بازار میں ہمارے احساس ادارے کے سر پہ جو گولی مار رہا ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی ہوگا. ہم کیوں اس کو بھول جاتے ہیں؟ ہم اس کو آرام سے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہمیں اس میں یہ چیزیں کہ بھئی اب ہم سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, بھئی اختیارات دیے ہوئے. نیشنل الیکشن پلان میں 20 نکات پہ پاکستان کی ٹوٹل پارٹیاں متفق ہوئے, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اتفاقی کی بات بھی کر رہے ہیں, اور جو مستقل پریشر بنائے رکھتے ہیں اس ایک جنگ کے اندر آپ ان دہشت گردوں پر, وہ بھی کم ہو جاتا ہے. میں اس کی وجوہات پہ بھی آتی ہوں. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو جس طرح شاہد سید صاحب نے کہا کہ جب جو چیز کرنی ہے تو پھر کیوں نہیں کرتے, آپ اس پہ یونائٹڈ کیوں نظر نہیں آتے, مختلف ہیلے بہانوں سے کام کیوں لیا جاتا ہے, اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہد سید صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو تمام فورسز ہیں اور پولیٹیکل فورسز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یونائٹڈ نظر نہیں آتی ہیں جب آپریشنز کی بات ہوتی ہے. ڈبل گیم انہوں نے کہا وہ بھی کھیلی جاتی ہے. سرسی صاحب جواب بھی دینا چاہتے. جی, دہشت گرد پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, کرپشن والا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, بیوروکریسی میں بھی بیٹھے ہوئے, میں برملا کرتا ہوں. یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ دہشت گرد پارلیمنٹ میں بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی بیٹھے ہوئے, ان کے سپورٹر بیٹھے ہوئے. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ کچھ جواب دینا چاہ رہی ہیں؟ کچھ کیا, 3 لوگوں نے بات کی ہے اور مجھے موقع نہیں ملا ہے جواب دینے کا. شروع میں انٹرو میں ہم نے ضرور بولا ہے, میں نے تحمل کے ساتھ سنا ہے, تو میرے خیال میں جو جواب بالکل اس کو بھی سنا جائے. میرے خیال میں یہ سارے لوگ, اب شاہد سید اس طریقے سے بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ یہ ریل جیل بھی بھگت چکے ہیں ان کی پارٹی, اور شہیدوں کے جو ہے میتیں بھی اٹھا چکی ہیں, اور اپنے لیڈرز کی بھی.
तो मेरे ख्याल में वो तो हमारे हवाले से कोई बात करेगी तो वो ज़रा थोड़ा हम समझ में आएगा। लॉ एनफोर्सिंग इदारों को हटकर उनको अलग रखते हैं, वो तो हमारे जवान शहीद होते हैं और बड़ी तकलीफ़ हमें भी होती है, लेकिन सियासी हवालों से दहशतगर्दी का जितना गम, तकलीफ़ और अंदाज़ा या एहसास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मैं नहीं समझती सियासी किसी पार्टी को होगी, ANP मासवा ANP जैसी पार्टीज़ की जिन्होंने ये सारा भुगता है। लोग उंगली कटा कर शहीदों में दाखिल हो। अब मुस्लिम लीग से कोई पूछे, ये तो वो भगोड़े हैं, बेग सर पे रखकर जब आती है, जब उनको सजाएं थोड़ी सी भी तो 2 दिन भी नहीं दे सकते। हमने हर चीज़ यहाँ फेस की, हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई अमन अमान हो, हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि सिंध का जो है सूबा हो वो अमन का गहवार हो, क्योंकि यहाँ भी तो हमने झेला है। सदर में क्या मैं शॉपिंग करने नहीं जाती? क्या मुझे डर नहीं होता कि कहीं से कोई भी गोली भी आ सकती? क्योंकि यहाँ सादिया फकत कोई एक ग्रोह नहीं है, यहाँ अस्करी विंग्स भी हैं, मुझे कहने दे, एवरीबॉडी नोज दैट, वो उनमें भी दहशतगर्दी अस्करी विंग्स हैं और अभी ब्रेकिंग भी चल रही थी सियासी जमात के अस्करी विंग के हवाले से देना, तालिबान भी है, अलकायदा भी है, रा भी है। और आपको बताऊं कि ये अभी इनके मेरा सेशन हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें बताया गया था कि खुद सामने नाम मजहबी जमातों के आते हैं, पीछे लेन देन करके उनको इस्तेमाल करती है अस्करी विंग्स भी, सियासी जमातों के अस्करी जमात भी, यानी वो कबूल करते हैं तालिबान। पीछे जो कोऑर्डिनेशन होती है, यानी हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन से बेहतर जो कोऑर्डिनेशन उनकी होती है कि पैसों के लेन देन पे, दूसरी चीजों पर वो सारा नेटवर्क उनका है, काम एक करता है, करवाता कोई और नाम दूसरे का, वहां से आता है अफगानिस्तान से, उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली। मेरे ख्याल में यहाँ सिंध गवर्नमेंट की जो भी जिम्मेदारी है वो अपनी समझती है। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की, जरा इस पे भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं सबसे जो इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर दहशतगर्द के हामी चीजें जो रेज हुई है यहाँ, मैं उनका भी कहूँ, अभी काश के ये हमारे भाई जो बोल रहे हैं दूसरे, वो ये कहते हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट की वो इदारे, हमारे अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, लेकिन नेक्टा नैप क्या, फौज तो अपना काम कर रही है ज़रब अज़ब पे। राहिल शरीफ साहब को जितना हम सराहें, अप्रिशिएट करें, वो कम है, ये मैं ऐवान में भी कहते हैं, यहाँ भी कह रही हूँ। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान में से दहशतगर्दी की वो भी तो जंग है ना, उसमें कितने पॉइंट्स उन्होंने पूरे किए, नेक्टा को कितना फाल बनाया है। अब हमने प्रेशर शाहिद साहब से पूछ लिया, हम रोज हम मोशन लेकर आते हैं, बात करते हैं उन पर, हम कहते हैं फंडिंग भला हम रेजोल्यूशन के थ्रू आपको दें, बजट में जब नेक्टा के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा, पर हमने रेज की बात, सेनेट में वो चीज रेज की, अपोजिशन ने रेज की, उस पे कुछ नहीं हुआ। नहीं, अब तो उन्होंने कुछ दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी आ रही है, कल परसों भी। नेक्टा अगर फाल होता शुरू से ही तो ये सारे बड़े शहरों में एक नेटवर्क मजबूत बन सकता था, कोऑर्डिनेशन मजबूत बन सकती थी। फकत ये कहना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, फलाना करना है, रेंजर्स की जितनी कुर्बानियां हैं, मेरे ख्याल उसको भी सबसे ज्यादा अप्रिशिएट हमने किया है, हमारी अपनी एजेंसी है। अभी भी सिंध में बिल्कुल उसकी जरूरत है, आएगी, उसकी मंजूरी मिल चुकी है, ऑफिशियल सिग्नेचर अगर वो ठीक है, बट सवाल तो यही हो रहा था ना कि वो फिर एक्सक्यूजेस या डिले क्यों आता है, करना है तो फिर हो जाए ना, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा, हमारी लीडरशिप ने शुरू वाले दिन से कहा है कि बिल्कुल, लेकिन सिंध गवर्नमेंट और कैबिनेट ने कहा कि तरीके से अगर ये आईनी रिक्वायरमेंट है, हम रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन आईनी रिक्वायरमेंट का भी होता है ना कि फिर कभी जो है वो सिंध असेंबली में लेकर चले जाते हैं, कभी जो है नहीं लेकर जाते, जैसे वाकयात हो जाते हैं। सदर्न पंजाब में नर्सरीज मिलती है, बात दुरुस्त है आपकी, बिल्कुल। राना सनोरा साहब जैसे, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जब थोड़ी सी बीच में बात आई थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स, वो रेंजर्स के हवाले से उन्होंने बात की थी कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप दुरुस्त बात कर रही है कि वहाँ पे भी सवाल तो ये उठता है, लेकिन इसी चीज को बढ़ाते हुए तनकीद जो अब मैं क्या करूं, किन लोगों के लिए नरम गोशा रखते हैं। अच्छा, अरबाब गुलाम रहीम साहब, दो चीजें, एक तो हो गई कि जी पार्लियामेंट में और ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने कहा दहशतगर्द और उनके हामी मौजूद हैं। शाही सैयद साहब ने, फिर ससी साहिबा ने, क्योंकि डायरेक्ट PMLN का जिक्र किया है कि उंगली कटाकर शहीदों में शामिल हो रहे हैं, और जहां पर विफाक के करने के काम है, चाहे वो नेक्टा को दोबारा से फाल बनाना हो, जो 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराना हो, वो तमाम चीजें हमें नजर नहीं आती। देखें, अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। और दहशतगर्दी के लिए पूरा एक कंसेंसस हुआ था। अभी भी आपने शायद टिकर देखा होगा कि कराची में एक बड़ा असला पकड़ा गया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर और ये पकड़े, ये रेंजर्स नहीं पकड़े हैं, पुलिस ने तो पकड़े। तो रेंजर्स एक अच्छा काम कर रही है, खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जी हम जो है ना मशवरे के लिए जो है वो दुबई ले जाते हैं। मशवरा बिलाल भुट्टो साहब, भुट्टो जरदारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने उस दिन साबरी के उसमें जब गए थे कत्ल के उस मसले में फातह के लिए, तो जब वो बात आती है कहते हैं जी सिंध गवर्नमेंट से पूछो। सिंध गवर्नमेंट कहती है जी हम अपनी लीडरशिप से पूछें।
اسمبلی سندھ اسمبلی یہاں ہے, یہاں سندھ اسمبلی ڈسکس کریں, مگر یہ چیز ڈسکس کرنے کی تو ہے ہی نہیں. یہ چیز ذرا ان کو چپ کرائیں. یہ چیز جو ہے یہ تو ایک سگنیچر کی ضرورت ہے, یہ روٹین ورک ہے. ہمارے پاس تو جب آتا تھا رینجر کی ایکسٹینشن یا یہ اس زمانے میں بھی ٹیررزم تھی, اس ٹیررزم میں ایجنسیز آپ کی آئی ایس آئی, ایم آئی, پولیس, بڑی بڑی فیڈرل ایجنسیز, آپ کے فوج, یہ سارے مل کے کام کرتے تھے. ہم تو ان سے پوچھتے نہیں تھے کہ کیونکہ ہمارا تو اس میں انٹرسٹ ہوتا نہیں تھا, ہمارا کوئی بندہ وہ اس میں ہوتا نہیں تھا جس کو پکڑتے تھے تو ہم ان کو منع کریں. بات یہ کیا کہہ رہی ہیں وہ سسی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پھر پچھلے ٹینیور میں ساری کاروائیاں کیسے کی ہیں تو ابھی بھی کریں نا. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کریڈٹ لیں, پورا لیں, پھر کریڈٹ وہ تو کر رہے ہیں تو اب آدھے میں نہ چھوڑیں نا. ابھی کیا مسئلہ آ گیا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کا نقطہ بھی وہی ہے کہ درمیان میں پھر ادھورا نہیں چھوڑیں اس کام کو. اصل کرپشن میں پکڑنے جو ہے نا وہ ایکسٹینشن نہیں دے رہے ہیں, وہ اس کا پتہ چلتا ہے کراچی میں بھی رہ گئے. دبئی میں جا کے کیوں ہوتی ہے, یہاں کیوں نہیں ہوتی. گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ یعنی ایک مذمتی بیان بھی وزیر اعظم کی طرف نہیں آتا, اور یہاں بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اس میں راہ کی بالکل انوالومنٹ ہے. اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ ان کو تو تحفے بھیج رہی ہے, ان کے ساتھ معاملات موجود فرینڈشپ والے ہو رہے ہیں. یہاں تو یہ جو اہم کڑی ہے راہ کی, اس کے لیے بھی تو کھل کر مجھے بات کرنے دیں. یہ ان کا طریقہ ہے کہ دوسرے کے بیچ میں بات کریں. پولیٹیکل گورنمنٹ کی ول وہ نظر نہیں آتی. مکمل ہو جائے آپ کو جواب دیجیے گا ان سے پوچھے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب بات کر رہے ہیں تو ان کا تو وہاں اندر سے اتحاد ہے, اندر اتحاد ہے, تو یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, ادھر سے پوچھیں ان سے. اچھا تو آپ کو ابھی وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں ارباب صاحب؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ نے کہا کہ پھر ابھی بھی کریں, پھر یہ درمیان میں ڈیلے کیوں آتا ہے, تو ادھر ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ جی ہم ایکسٹینشن دے دیں گے, وہ تو ہر حال میں ہونی ہے, تو یہ ڈیلے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ وجوہات اسد خیرل اور یہ جو باقی چیزوں پہ ہاتھ ڈالا اور جن کا کرمنل جو نیکسس جیسے انہوں نے خود کہا کہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک اسمبلی میں تو ایک دفعہ وہ چیز نہیں لے کر آئے. کوئی موشن ان سے پوچھے, کوئی موشن لے کر آئے, کوئی ایجنمنٹ موشن. ہم تو سینٹ میں روز لا اینڈ آرڈر پہ شاہد سعید صاحب بیٹھے, ہم تو چودھری نثار صاحب کو جو ہے روز سینٹ چیئرمین بھی کہتے ہیں آئیں بریفنگ دیں. گورنمنٹ آپ کی آپ لے آئے, پارلیمنٹری انسٹرومنٹس یوز کیوں نہیں کر رہے؟ سندھ میں جو ممبرز بیٹھے ہیں, اوکے یہاں کوئی سنتا ہے, جہاں کوئی سنتا ہے, کوئی پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے, دبئی میں میٹنگز ہوتی ہیں, تو وہاں کون جائے دبئی کہ جی وہاں جا کے میٹنگز میں ڈسکس کریں. میں کہوں کہ یہاں مسلم لیگ نور کے وزیر آتے نہیں ہیں, ابھی آج بھی سینیٹر وہ بھی نہیں آتے, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے نہیں آتے, پھر بھی ہم پارلیمنٹری انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں. ایک چیز سے نہیں کام ہوتا تو دوسرے 10, لیکن ول ہوتی ہے نا. اگر وہ یا فقط خانہ پوری کے لیے, پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ٹی وی ٹاک شوز پہ آنا, بات کرنا, دوسری بات ہے برداشت کرنا, سہنا, اسٹریٹجی دینا, پالیسی کا حصہ ہونا, اس چیز کو اس طریقے سے یعنی جو رزلٹ اورینٹ ہو سکے, ذمہ داری لینا بڑی مشکل بات ہے سعدیہ. ہم نے اس میں کافی گوایا ہے, ہم نے سیکھا بھی ہے اور سیکھنا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا رینجرز نہیں ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں رینجرز ہونی چاہیے, لیکن بات جس طرح انہوں نے سسی صاحبہ نے کہا تھا نا, سوال جہاں سے شروع ہے وہیں پر آ گیا کہ ڈیلے کیوں ہے اور ڈیلے کی وجوہات کیا ہیں. آئی تھنک کیونکہ یہ سوال بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, ہمارے پروگرام میں موجود بھی ارباب غلام رحیم صاحب نے بھی کہا, بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, اگر ایکسٹینشن دینی ہے تو پھر یہ ہیلے بہانے جو ہے سامنے نہیں آنے چاہیے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو بحث ابھی ہوئی تھی کہ سندھ کے حوالے سے یا صوبہ کیا کر رہا ہے, اور پھر یہاں سسی صاحبہ نے بات کی وفاق کے حوالے سے, نیشنل ایکشن پلان, دونوں مہمان جو اسلام آباد میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ اس پر ڈبل گیم ہو رہی ہے, عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا, نیکٹا کو فعال کرانے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. پنجاب میں تمام بینڈ آؤٹ فٹس جو ہیں موجود رہتی ہیں, لیکن وہاں پر جو فل فلیج آپریشن ہے وہ نظر نہیں آتا. رینجرز کے وہاں جانے کی بات کیا ہوتی ہے تو وہاں کے لا منسٹر جو ہیں وہ چیخ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس دلیل کے اندر وزن تو موجود ہے, یہ جو جواز پیش کیا جاتا ہے. سعدیہ جی جو آپ نے بات کی نا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے, پنجاب کے جو سب ایریاز ہیں جو صدرن پنجاب کے حوالے سے, ٹیررسٹ گروپس کے حوالے سے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اٹس ایبسلیوٹلی کریکٹ, یہ چیزیں موجود ہیں.
نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ نیشنل ان ایکشن پلان بن چکا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں ایشو کیا ہوتا ہے, ایشو آف دی ڈے کیا ہے یا پرابلم کیا ہے جس کے اوپر آپ بھی پروگرام کر رہی ہیں اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ ایشو ہے کہ جو آج کراچی میں ہوا اور جو رینجرز کے ساتھ ہو رہا ہے, اب ہم اس میں پورے بر صغیر کی سچویشن کو لے آئیں گے تو اصل ایشو کو بھول جائیں گے کہ اصل ایشو کیا تھا. جو پرابلمز آپ نے بتائی وہ تو موجود ہیں, اس کے اوپر اگر کوئی چیز نہیں ہو رہا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی انٹینٹیونیس ہے, وہ باقی حکومتوں کی بھی لیگزیٹی ہے. لیکن آج جو کچھ ہوا اور جو رینجرز کے ساتھ جو کھیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بنیادی ایشو یہ ہے کہ آج جو دیکھیے جب بھی آپ یہ ایک اصول ہے, سسی صاحبہ نے کہا کہ وہاں پہ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, انہوں نے کہا وہ ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں, وہ راگ, بالکل ٹھیک کہا, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اگر یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو لا انفورسنگ ایجنسی کا یا ایک چیف ایگزیکٹو کا کنکلوژن کیا ہونا چاہیے؟ ان کا کنکلوژن یہ ہونا چاہیے کہ میں وہ اقدامات کروں, وہ چیزیں کروں, وہ ڈائریکٹیوز کروں, وہ فزیکل وہ اقدامات کروں, پریکٹیکل اقدامات کروں, جس سے یہ جو عناصر ہیں ان کو کھیلنے کا موقع نہ ملے. لیکن یہاں ہو تو اس کے اپوزٹ رہا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں, آپ رینجرز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. آپ اس کو 15 دن 20 دن آپ نے ایک پورا گیپ رکھا ہے. اور میری یہ بات یاد رکھیں, یہ اصول ہے, یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی, یہ پریکٹیکل چیزیں ہے کہ جب بھی آپ ایسا پولیٹیکل ویکیوم اور وائڈ کریٹ کریں گے, وہاں پہ آپ جو ہے لوگوں کے انٹرسٹ سے کھلواڑ کریں گے, کانسٹیٹیوشن سے کھلواڑ کریں گے اور اپنے سسٹم آف گورننس سے کھلواڑ کریں گے, اور یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. آج بھی اس کی کاروائیاں ہوئی ہیں, وہ اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں. کوارڈینیشن جو ہے وہ بھی بالکل ہے ساری ایجنسیز کی, اس کو بہتر ابھی ہونا ضرور زیادہ چاہیے کہ یہ بھی موقع نہ ملے. کبھی بحث نہیں کرتی ہے کہ صرف کراچی کی حد تک رہیں, پورے سندھ میں نہ جائیں, اٹھانے نہیں پڑے. لیکن آپ بتائیں نا, دہشت گرد کاروائیاں کراچی کو کیوں کرتے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ یعنی اتنا ریئیکٹ کر رہی ہے نا, وہ دہشت گردی کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کی پالیسی کلیئر ہے, تبھی تو وہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے. سوال بریگیڈیئر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی, جو شاہی سید صاحب نے یہاں پر بات کی ہے اس پہ آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گی. جو انہوں نے کہا کہ وجوہات کیا ہیں کہ پولیٹیکل فورسز یونائٹڈ نظر نہیں آتی ہیں, ہمیں اس قسم کی سٹیپس لینے میں دہشت گردوں کے خلاف واضح کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی ہے. انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ پارلیمان کے اندر اور بیوروکریسی کے اندر دہشت گرد اور دہشت گردوں کے حامی موجود ہیں. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. مجھ سے پوچھیے. جی بریگیڈیئر صاحب. کیا بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا نا, وہ اس میں یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ریزیلنس جو ہوتی ہے وہ بہتر کوارڈینیشن سے آتی ہے, آئسولیشن میں نہیں آتی, اور جو سیپریٹسٹ ٹینڈنسی میں نہیں آتی. ہمارے ہاں اگر تمام پولیٹیکل فورسز اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گی, جیسا کہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ تمام کچھ ہو رہی ہے تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ بنتا ہے, جیسے کہا گیا نیکٹا کے حساب سے بنتا ہے, ٹیررزم کے حساب سے بنتا ہے, ڈائریکشنز کے حساب سے بنتا ہے, انٹرفیئرنس کے حساب سے بنتا ہے کہ اگر رینجرز کے اختیارات نہیں ہو رہے تو کوئی کنسولیڈیٹڈ میٹنگ ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اس چیز کو ایک پارٹی پہ چھوڑ دو, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پنجاب میں یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو وہ پنجاب کے اندر اپنی چیز کو پروٹیکٹ کرے. تو یہ جو یہ پولیٹیکل کوارڈینیشن جو ہوتی ہے, یہ پولیٹیکل ریزیلینس. میں شاہد سید صاحب, آپ نے کیونکہ یہ کہا, یہ بیان آپ کا ہے اور آپ نے کہا برملا بات کر رہے ہیں, آپ اس پہ قائم بھی ہیں, تو اپنے جو پارلیمان میں ان لوگوں کی, ان عناصر کی نشاندہی کی, ان کے حوالے سے کوئی بات کی؟ بتاتا ہوں. ہمارے مرکزی صدر اسپانی یارولی نے الیکشن 2013 سے 2 مہینے پہلے سٹیٹمنٹ دیا تھا, اور ریکارڈ کا ایسا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ الیکشن فخرو بھائی کرا ہے, الیکشن حکیم اللہ مسعود کرا رہا ہے. اور حکیم اللہ مسعود نے بارملا کہا تھا کہ 4 پارٹیاں, جماعت اسلامی, جے یو آئی اپنا جمعیت علماء اسلام, اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون, یہ الیکشن کرے. اے این پی, پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم الیکشن نہ کرے, اور ہم پہ دھماکے ہوئے. بشیر بلوچ شہید ہوا, میں ہمیں گھر سے نہیں نکلنے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو انہوں نے دیا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دفتریں کھولنا ہے, کچھ ان کے لیے 30 کروڑ میں فنڈنگ دے رہا ہے. تو مجھے یہ بتا, اور یہ ایک ٹی وی اینکر نے بولا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ پرویز خٹک نے اور عمران خان نے اپنا انشورنس پالیسی دی, 30 کروڑ پہ لے کر انشورنس پالیسی دی ہے. تو ایک وہ لوگ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک دوسرا ثبوت, آپ کی ایس آئی, ایم آئی, آئی بی, اسپیشل برانچ, رینجر اور پولیس 6 ادارے نے رپورٹ دی جے آئی ٹی میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ کے لئے کام کر رہا ہے, اور وہ پارٹی کا نام بھی لیا کہ ایم کیو ایم والا راہ کے لئے کام. پارلیمان کے اندر موجود ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں رپورٹ گئی کہ وہ راہ کے لئے کام کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے اوپر جی
میں نے خود ہاؤس میں یہ بات کی کہ اگر یہ الزام غلط ہے تو یہ ناروا سلوک ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. ٹھیک ہے کیونکہ کسی پہ الزام آپ کہتے لگانا ہیں کہ ثابت ہو ایم کیو ایم کے حوالے سے لیکن راکے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ راکے ایجنٹ ہے, لیکن اگر واقعی سچ ہے اور راکے لے وہ کام کر رہا ہے پھر وہ پارلیمنٹ میں کیا کر رہا ہے؟ اوکے تو یہ مین ثبوت ہے. اچھا کرپشن کے بارے میں, جب بلوچستان کی ٹینکی میں سے 75 کروڑ روپے ایک بیوروکریسی کے گھر سے نکل رہا ہے اور بیکری میں سے کروڑوں روپے نکل رہا ہے, تو پھر میں اور کیا سمجھوں؟ میں تو نہ سمجھوں. میں ایس ایس سی صاحبہ پھر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ اگین وہی بات آ گئی نا کہ وہ فورسز, وہ پولیٹیکل فورسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو نہیں چاہتی ہیں, وہ مینوان اس وار کو اس طریقے سے تسلیم ہی نہیں کرتی ہیں کہ جیسے ہی ان کی اپنی جنگ ہے, تو پھر اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا جائے گا جب وہ لوگ پارلیمان میں موجود ہیں؟ سادیہ یہ اہم سوال ہے میرے خیال میں, سب پر ہمیں جواب بھی دینا چاہیے, سوچنا بھی چاہیے, اور جو بھی اپنی کمی پیشیاں ہیں اس کو بہتر بنانا چاہیے. حقیقت ہے کیونکہ لاشیں ہر جگہ سے اٹھ رہی ہیں دیر یا سویر, متواتر چیز, اور اس سے پاکستان کے عوام بچے جو نئی جنریشن ہے وہ اپنی تعلیم سے ہٹ کر سارا دن وہ نفسیاتی مسائل میں آ گئے ہیں لوگ, اور اس چیز سے یہی وجہ تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی قربانی دی, لیکن ایک بہتر نظام چاہا جس میں دہشت گردی کا نام نشان نہ ہو. شاہد سید صاحب نے بجا فرمایا, فقط خیبر پختونخوا میں نہیں, ہمارے ساتھ پنجاب میں کیا ہوا بتائیں آپ, کتنے بم بلاسٹ وہاں ہوئے, سارے کے سارے تقریباً سارے کے سارے کارکنان وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی جو کچھ اپائج جو بچ گئے وہ اپائج ہو گئے. کہ ہم کو مقبوضہ کشمیر میں تو نہیں ہے, ہم اپنے ملک میں, اپنے آزاد ملک میں یہاں سانس لے رہے ہیں, اس میں بھی اتنا تفریق کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کیمپین نہیں چلا سکے 2013 میں. اس کے باوجود ہمارے کارکنان نے دوسرے لوگوں نے کوشش کی, لاشیں اٹھائی ہم نے. یہاں سندھ میں بھی یہ صورتحال تھی, بڑے شہروں میں آئے دن روز بم دھماکے ہوتے تھے, جس میں جو ہے ہم نے الیکشن والے دن اور 2008 میں بھی بتائیں محترمہ صاحبہ 2007 کے دسمبر میں وہ ہماری پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ تھی, وہ اتنی بڑی جلاوطیں نہیں کاٹ کر آئی تھی, وہ عوام کے لیے, ملک کے, قوم کے لیے نا, وہ اپنے مقصد کے لیے تو نہیں. تو ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ سیریس نہیں ہیں, سنجیدہ نہیں ہیں, نہیں چاہتے, نہیں. سب سے زیادہ پولیٹیکل ول میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے, اور ہم اس کو جو ہے بالکل اس کا ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کا. لیکن اس میں اگر دوسری جماعت جس پر ہاتھ اٹھتا ہے اس میں وہ ونگز نکلتی ہیں, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کس نے روکا ہے, اس کو کس نے کہا ہے کہ راؤ کے خلاف وہ ایکشن نہ لے, کس نے کہا ہے باپ صاحب نے بھی چلے وہ آپ کے ساتھ اس نے بات کی کہ اگر وہ بھی نہیں کرتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں, وفاق بھی نہیں کرتی ہے تو وہ غلط کرتی ہے. اور باپ صاحب یہ جو انہوں نے چلے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی کہ پیپلز پارٹی کو اگر کوئی یہ کہے کہ جی ول موجود نہیں ہے, نہیں چاہتے آپریشن ہو, تو وہ غلط ہوگا, جو انہوں نے ماضی بتایا جو پارٹی کے ساتھ ہوا. لیکن میرا سوال پھر وہی ہوگا کہ جیسے اگر شاہد سید صاحب نے ایک اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ جی اگر دہشت گرد اور ان کے حامی پارلیمان اور بیوروکریسی میں موجود ہیں تو اپیرنٹلی ہمیں چیزیں بڑی ٹھیک ہوتی نظر آ جائیں, فوج کا آپریشن ہوتا نظر آ جائے, لیکن جب یہ مائنڈ سیٹ بالکل آپ کے پارلیمان میں موجود ہوگا, وہ جو جڑ ہے اس کو آپ کیسے پھر ختم کریں گے؟ یہ سارا مائنڈ سیٹ کیسے یہ جو فکری اور نظریاتی جنگیں جیتیں گے؟ شاہد شیخ صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. اصل جو پارلیمنٹ کے اندر کرمنلز, کرپٹ اور ان کے نیکسز اور ان کے منی لانڈرنگ اور ان کے جو مسائل ہیں, اسی کی وجہ سے رینجرز کو اور جو فیڈرل فورسز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ پاور نہیں دیے جا رہے ہیں, ان کو روکا جا رہا ہے. انہوں نے جب سے یہ آپریشن شروع کیا ہے ان کو ہر جگہ پہ, ہر لیول پہ ان کو رکاوٹ آ رہی ہے. اور یہ جو یہاں دیکھیں لاڑکانہ میں اس فیڈرل فورسز کے ساتھ پولیس کو لڑایا گیا, اور بلکہ رینجرز کے لوگوں کو پکڑ کے مارا گیا, تھانے پہ بٹھایا گیا. اور یہ وہ تو کرپشن, اور ایک آدمی کے اکاؤنٹ سے 34 کروڑ نکلے ہیں اسد کھرل کے. تو اصل تو بات ساری یہ ہے کہ ان کرپٹ عناصر جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں, کرمنلز بیٹھے ہیں, منی لانڈرنگ اور یہ سارا پیسے کا جب تک کوئی چیز اگر چلیں جی اسمبلی میں نہیں, ابھی تو بول رہا ہوں نا, ابھی کون سا آپ ادھر اب آپ بیچ میں بات مت کریں, آپ ذرا بات کرنے دیں. ہم نے کبھی نہیں کہا, یہ ساری چیزیں ہیں اسی کی وجہ سے یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل فورسز آئیں, تو ابھی پاور کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ رینجرز کو, آپ کیوں لٹکا رہے ہیں اس کے ایکسٹینشن کو؟ وہ قوانین موجود ہیں, ہمارا بھی ادارہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, بات مکمل سن لیں ارباب صاحب. اگر کسی پر
पार्टी का लगा हुआ है या 10 पार्टी को पावर दें, मत लटकाएं, पूरे वो ज्यादा हो गया। कराची के लोग चाह रहे हैं, सिंध के लोग चाह रहे हैं बात मुकम्मल कर लें, वो बात मुकम्मल कर लें, ठीक है, कि बात रह जाती है, वो कह रहे हैं कि इंटरप्ट कर देती हैं आप, उनकी बात जरा मुकम्मल सुन लें, फिर टाइम भी खत्म हो जाएगा। इनकी आदत है ना ये, तो उनको औरतों को भेजते इसीलिए कि दूसरे को बात ना करने दें। मैं पूछना चाह जब रही इनकी बात होती है तो शोर मचाते हैं ये। बैठे जो सीसीआई में भी बैठे हैं, उनसे कोई पूछे कि सिंध का केस कितना आपने मजबूती से रखा है। अब चलिए बात सुन लेना, जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं, बात सुन लें, बात सुन लें, चलिए आप बात तो सुने, वो टाइम खत्म हो जाएगा बिल्कुल। फिर आप इनका माइक नहीं काटेंगे तब तक नहीं चुप दीजिए, आप इनका माइक बंद करें, इनका आते ही नहीं है, इनका माइक बंद करें तो मैं करूँ ना, ऐसे कहा ये चुप नहीं होंगे। बात तो सुन लें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। उनकी पहले भी बात आपने इंटरप्ट दरमियान में उन्हें कर दिया था बोलते हुए। ये मुस्लिम लीग नून के तो गोडे पकड़ते हो आप लोग, बात मुकम्मल जब वो आंखें दिखाते हैं तो आप जो गोडे पकड़ते हो। देखें जी, मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सुलह है। ये जब वजीर आला थे तब भी उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। चलें, आई हैव टू वाइंड अप हियर, टाइम ही खत्म हो गया। अरबाब साहब की बात मुकम्मल करने हुई, बहुत शुक्रिया। अरबाब गुलाम रहीम साहब, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, शाही सैयद साहब और ससी पलेजो साहिबा, चारों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।